صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، سورج کے غروب ہونے تک ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو لازمی طور پر بچا کر رکھنا ہے، جن میں کھانا پینا، حقوق زوجیت والے معاملات ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ کام کسی صورت نہیں کرنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری امت خیر اور بھلائی کے ساتھ رہے گی، خاص طور سے روزوں کے تعلق سے، جب وہ سحری کو آخری وقت میں لے جائیں گے، آخری وقت میں سحری کریں گے، اور افطار اول وقت میں جلدی کریں گے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد پھر تاخیر نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب کے حوالے سے بھی اور قرآن مجید نے صبح صادق کے حوالے سے بھی بالکل واضح فرمایا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب دن یہاں سے جانے لگے، رات یہاں سے آنے لگے، آپ کا مغرب کی جہت کی طرف اشارہ تھا کہ سورج یہاں سے چلا جائے اور رات چھانے لگے تو یہ سورج غروب ہو چکا ہے، اور یہ روزہ دار روزہ کھول چکا ہے، اپنا اس کا روزہ کھل گیا ہے سورج کے غروب ہونے سے۔ اور اسی طریقے سے صبح کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح فرمان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ جو سفید اور کالے دھاگے کی جو تعبیر ہے، اس سے مراد صبح صادق ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک لکیر پھوٹتی ہے جو کہ مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے، اور آسمان پہ وہ ایک سیدھی لکیر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ شمال اور جنوب کی جانب پھیلتی ہے وہ روشنی۔ یہ جب لکیر آتی ہے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس دھاگے کے آنے کے بعد یہاں سے کھانا پینا انسان نے روک دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں صبح کے ٹائم پر ہوتی تھیں، ایک تہجد یا سحری کی اذان جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک فجر کی اذان۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کریں، سحری یا تہجد کی اذان جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے بعد کھایا پیا کرو، وہ سحری کر لیا کرو۔ کب تک؟ جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ دوسرے مؤذن تھے۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ اذان نہ دیں، جب تک کھاتے پیتے رہو، اور یہ اذان اس وقت دیتے تھے، نابینا صحابی تھے، حدیث میں آتا ہے ان کو بتایا جاتا تھا صبح ہو گئی ہے، یعنی یہ لکیر آ گئی ہے، صبح صادق ہو چکی ہے، اب آپ جا کر اذان دے دیجئے۔ وہ جا کر اذان دے دیتے۔ اذان اس کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اگر اذان لیٹ ہوتی ہے، جس طرح کہ ہمارے عام طور پہ رمضان کے علاوہ سارا سال 11 مہینے عام مساجد کے اندر اذان 15-20 منٹ کے بعد جا کر ہوتی ہے، تو ہماری سحری کا وقت جو بند ہونے کا ہے وہ صبح صادق ہے، پھر اذان نہیں ہے۔ اور اگر اذان لیٹ ہو رہی ہے تو بھی اذان نہیں ہے۔ اذان اگر جلدی ہو رہی ہے تو بھی اذان نہیں ہے۔ اذان بعض اوقات کچھ مسجدوں والے 1-2 منٹ پہلے ہی دے دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ روزہ بند کر لیں، وہ بھی اذان نہیں ہے، اس پہ بھی بند نہیں کرنا، بند ہے جب وقت ہو جائے۔ اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ بند ہونے کا وقت کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ آج کل تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور یا یہ اس طرح کے آج کل پہلے تو یہ کیلنڈر بنے ہوئے تھے، اب تو اپلیکیشنز آ گئی، موبائل کے اندر مختلف سافٹ ویئر ہیں، اور آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، آپ کو وہ پورا ٹائمنگ دے دیتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں کس ٹائم پر سن رائز ہے، کس ٹائم پر آپ کا زوال ہے، کس ٹائم پر آپ کی ظہر کا وقت سٹارٹ ہوگا، کس ٹائم پہ عصر ہے۔ اور ہمیں اتنی اب پہچان بھی نہیں رہی۔ پہلے کے زمانے کے لوگ تو پہچان رکھتے تھے ستاروں کے حوالے سے، سورج کے حوالے سے، سورج کی گردش کے حوالے سے۔ ہم جس طرح سارا دن گھڑی دیکھتے ہیں اور گھڑی دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سوئی یہاں پر ہے اور یہ والی سوئی یہاں پر ہے تو یہ ٹائم ہو گیا، وہ آسمان دیکھتے تھے، سورج دیکھتے تھے، ستارے دیکھتے تھے، اور وہ وقت کا اندازہ کر لیتے تھے کتنی دیر بعد سورج نکلنے کا وقت ہوگا، کتنی دیر لگے گی سورج کو غروب ہونے میں۔ وہ اصل چیز تھی۔ خیر بہرحال وہ ہماری زندگی سے نکل گئی، یہ سہولت آ گئی تو ہم اس چیز سے محروم ہو گئے۔ اب یہ سہولت آ گئی ہے، اس سہولت پر ہمارا 100% یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک آدھ بار تو میرا اپنا مشاہدہ ہے، کسی ایک شہر میں کیلنڈر کے حساب سے سورج غروب تھا، اذان بھی ہو رہی تھی، اور میں نے غروب کے وقت سورج کو اس کی کچھ رمق، یعنی اس سورج کا کچھ حصہ زمین کے اوپر نظر آتا ہوا دیکھا، یعنی اذان ہو رہی ہے اور وہ سورج کا حصہ بھی زمین کے اوپر موجود ہے، اور کیلنڈر کے حساب سے بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری شدہ تھا اس میں بھی اس شہر میں غروب کا وقت ہو چکا تھا۔ بہرحال ایک انسان گمان رکھتا ہے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کیلنڈر میں غلطی ہے، یہ جو میرے موبائل کے اندر سافٹ ویئر ہے غلط ہے، تو انسان پھر اس چیز پر اعتماد نہ کرے، پھر اس چیز کو تھوڑا سا باہر نکل کر دیکھے۔ اب یہ تو ہمارا شہر ہے، چاروں طرف بلڈنگز ہیں، چاروں طرف عمارتیں موجود ہیں، ہمیں تو نہ سورج کا نکلنے کا پتہ، نہ غروب ہونے کا پتہ، ہمیں تو جب وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ گھڑیاں ہیں، یہی سافٹ ویئر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، تو مجبوری میں پھر اسی پر اعتماد انسان کرے۔